میں تیری ماں نو تیری ساری کہانی جا کے سناواں گا۔ اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے امان اللہ خان صاحب کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا سر، میں نے ان کو روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بس آتے تھے میڈم چکوری، ان کو میں لے کے گیا ہوں، جب میں نے بالکل وہاں کھڑا کیا انہوں نے ایسے دیکھا، ایسے ان کی گردن گری، گردن جب ان کی گری تو میں ڈر گیا۔ میں آج وہ سجدہ تو کروں جس کے بارے میں میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہوا۔ میں آج اللہ سے بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ابو جو تھے نا جی، وہ بالکل ایسے جمعے والے دن ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن اماں بہت پہلے چلی گئی تھی۔ میرا نا سر بڑا دل کرتا ہے کہ آج میری اماں ہو، میں دنیا میں کہیں بھی جاؤں، میری اماں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اور بریک لگے اور میں ایسے بھاگا ہوا جاؤں جناللہ جا کے تو دروازہ کھولوں اور ایسے میں نیچے ہاتھ رکھوں اور میری ماں اس کے اوپر پاؤں رکھے اور اترے، یا میں اپنی اماں کو ایسے جپھا ڈال کے نا جی سیٹ سے اٹھا کے نیچے لے کے آؤں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اوپر والے پورشن میں جاتے ہوئے میری اماں کہے کہ پتر میرے کو ان پوڑیاں نہیں چڑھیے جاندی، تو میں اماں نو کر کے موڈے تے پا کے جی میں اپنی بیٹیاں نو چوکے یا بیٹے نو چوکے اینج میں چوکے اپنی اماں نو لے کے جاؤں، میں اپنی اماں نو نا جی چوکے حج کراواں، میں چوکے طواف کراواں، میں اپنی اماں نو چوکے مدینہ منورہ حضور دے سامنے لے جا۔ بڑا دل کرتا ہے سر کہ اماں میری ہوتی، اور یہی زندگی کے دن تھے میری اماں کے میرے ساتھ ہونے۔ جس نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ میری ماں ہے جس کو میں لے کے جا رہا ہوں، مجھے بھی اسی طرح دعائیں دے رہی ہوتی، اور زیادہ جو خواتین بوڑھی بزرگ ہوتی ہیں نا جی، وہ جب بھی دعا دیتی ہیں اللہ تیری ماں جیوے، اللہ تیری ماں دی خیر کرے۔ ماں ہے گی وہ، پھر میں جدوں نے دسنا کہ ماں نہیں ہے۔ امان اللہ خان صاحب مرحوم اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی زندگی کا سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا، اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو نا جی وہ آکسیجن لگی ہوئی تھی، تو میں ان کے سامنے گیا تو انہوں نے مجھے ایسے اشارہ کر کے بلایا اپنے پاس، میں ان کے جب قریب گیا تو انہوں نے وہ ماسک تھوڑا سا اوپر اٹھا کے میں نے کہا میں تیری ماں نو ساریاں تیریاں گلاں دس دیاں گا، میں تیری ماں نو تیری ساری کہانی جا کے سناواں گا۔ اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ پوری فلم چلتی ہے جب میں امان اللہ خان صاحب کا ذکر کرتا ہوں۔ امان اللہ خان صاحب کے ساتھ میں نے ایک حج کیا، میں نے امان اللہ خان صاحب کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا سر، میں نے ان کو روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بس آتے تھے تیار ہو کے کھانا شانا کھایا پھر حرم میں چلے جاتے، وہ کبھی کبھی حرم سے باہر نکلتے تھے اور آ کر یہ مجھے کہا کرتے تھے یار کپڑے تھے استری کر دے یار، اتنی دیر کے لیے وہ آتے، کوئی ڈیمانڈ نہیں سر۔ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ حج کیا سر، لیکن دو بندے کبھی زندگی میں نا جی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ ایک میڈم چکوری، فلم سٹار چکوری، میں جب ان کو لے کے گیا نا جی پہلے عمرے کے طواف کے لیے، سیکنڈ فلور کے اوپر ویل چیئر کے اوپر، ان کا نا ویٹ بہت زیادہ، ان کو میں لے کے گیا ہوں، جب میں نے بالکل وہاں کھڑا کیا جہاں پر بیت اللہ کی پہلی زیارت ہونی تھی، ان کو میں نے کہا کہ آپی جی سر اٹھائیے سامنے بیت اللہ ہے، انہوں نے ایسے دیکھا، ایسے ان کی گردن گری، کچھ نہ انہوں نے پڑھا نہ کوئی لمحے گزرے، ایک دم سے گردن جب ان کی گری تو میں ڈر گیا، لیکن یہ میں نے فیل کیا کہ بھی سانس چل رہا ہے۔ میں جلدی سے گیا سر، وہاں سے میں زمزم لے کے آیا انہوں، زمزم میں نے ان کی کمر پہ ان کے سر کے اوپر لگایا، 8 سے 10 منٹ گزرے ہوں گے انہوں، تو انہوں نے ہاں بالکل ایسے بے سدھ ہو گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایسے کر کے دیکھا، مجھے کہنے لگا میرے بچے مجھے یہاں اتار دو اور یہاں سے چلے جاؤ، جب میں فون کروں گی پھر مجھے لے جاؤ۔ میں نے کہا آپ ہی جواد وسیم صاحب کو پتہ چل جائے گا، وہ ناراض ہوں گے، انہوں نے میرے آپ کے ساتھ ڈیوٹی لگائی ہے، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میرے بچے، میں نے اللہ سے ایک بات کر، میں نے کہا آپ جی آپ جلدی جلدی کر لیں پھر طواف، انہوں نے کہا میرے بچے پلیز چلے جاؤ، میں نے کہا جی ٹھیک، مجھے کہنے لگی مجھے اتارو وہاں بٹھاؤ۔ میں آج وہ سجدہ تو کروں جس کے بارے میں میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہوا۔ میں آج اللہ سے بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ 35-40 منٹ کے بعد مجھے ان کی کال آئی، میں گیا ہوں تو دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگائے ہوا، سر جی شکل ہی بدل گئی ان کی، ان کا چہرہ ہی بدل گیا تھا، جو میں چھوڑ کے گیا تھا وہ تھا ہی نہیں، ایسے چمکتے ہوئے چاند کی طرح، بالکل 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ، اور ان کی آنکھوں میں اتنی روشنی۔ میں نے ان کو ویل چیئر پہ بٹھایا ہے، پہلا جو طواف ہوا ہے نا، خاموش سناٹا سر، پورے 40 دن تک سناٹا، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہو گئی سر۔ اب وہ بالکل دکھائی دیتی تھیں، کپڑے جب چینج کرتی آتی تو وہ جاتے ہوئے پھر کہتی اچھا پترا پھر، میں نے کہا روٹی تو میں کھجوراں کھا لینی ہیں، کھجوراں تو ودیا کیڑی روٹی ہونی۔